بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جو انسانی تاریخ ہے، اس تاریخ ہسٹری میں انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں، نبیوں کو بھیجتے رہے ہیں، کتابیں ان پہ نازل کی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیاں اس قانون، اس دائرے کے اندر رہ کے گزاریں جو اللہ چاہتا ہے، جو علیم و حکیم دانا جس طریقے سے لوگوں کے اخلاق چاہتا ہے، ان کی معاشی، معاشرتی، تمدنی اور ان کی تقوی، اور دنیا میں جو ان کو امتحان ان سے لے رہا ہے، اس کی غرض غایت یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس طریقہ کار کو جو انبیاء لے کے آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تمام انبیاء کا بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس طریقے کو فالو کریں، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جس میں کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ یہ تمام نبیوں کا کام یہی تھا۔ تو ہمیں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کے، رحمت للعالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کتنی ہمدردی ہے انسانیت سے، کتنی ہمدردی ہے انسانیت سے کہ کس طریقے سے لوگ فلاح پائیں، کامیاب ہو جائیں، کس طریقے سے لوگ یہاں جو امتحان ہے اس کی تیاری کر سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اپنی زندگیوں کو مثبت بنا سکیں، اپنی زندگیوں میں خیر لے کے آئیں، خیر خود بھی اپنے لیے پسند کریں اور دوسروں کو بھی خیر کی طرف لے کے جائیں۔ یہ ہے تمام نبیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، کتنے مشکلات مصائب میں، کتنے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ نماز پڑھتے، سجدے کرتے تو اوجڑیاں ڈال دی جاتی تھیں۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ان کی کیا ہے، ان کے آپ دیکھیں تو صحیح انسانیت کی کتنی ہمدرد تھا کہ کس طریقے سے انسانیت جو ہے وہ حق کو پہچانے، وہ باطل سے دور رہے، وہ کس طریقے سے کام کرے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں کہ ان دو خطاب میں سے، ابو جہل اور عمر الخطاب، ان دونوں میں سے جو ہے نا ایک کو ہدایت دیں اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلام کو قوت پہنچائے ان کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہے، حضرت عمر بن خطاب کو چن لیا اور وہ اسلام لے آئے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے، کس طریقے سے۔ دوسرا جو موقع آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو ان کے ساتھ سخت رویہ لو لان کیے جاتے ہیں اور ان کو جو اذیتیں دی جاتی ہیں، تکالیف دی جاتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظرف اور کتنا بڑا دل ہے، اور معصوم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرنے والے، لیکن کتنی تکلیفوں کے بعد جب ان کے ساتھی نے کہا ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے ساتھ پھر فرشتہ حاضر ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو مکہ طائف کے درمیان ان کو پاٹ دیں، ان کو جو ہے نا پیس دیں، پہاڑوں کو ان کو جو ہے نا درمیان میں ان کو کچل دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کو مانیں گے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی ہی محنت سے کام کیا ہے، 13 سال مکے کے، کتنی اذیتیں، اور آگے بڑھتے ہیں، کس طریقے سے جاتے ہیں، اور پھر مدینے سے جب قافلہ آتا ہے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ پھر بیعت ہوتی ہے تو وہ شیطان سن لیتا ہے اور پھر آگے وہ پہنچاتا ہے، تو پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ ان کو یا تو کسی اتنی آہینی، کسی ایسی سخت جگہ جو جہاں سے مکفل کر دیں، جہاں ان کو
قید کر دیں جہاں سے یہ نکل نہ سکیں، اور وہیں ان کی گل گل کر جان دے دیں۔ دوسرے کسی نے کہا تھا کہ ان کے ساتھی یہاں تک بھی ان کو آزاد کرا دیں گے، اور ان کی دعوت جو ہے، جو ان کی شیرینی، جو ان کی دعوت ہے، جو ان کی حکمت اور جو بہترین انداز ہے، جو ہمدردی ہے، وہ انسانیت ان کی طرف آ جائے گی اور وہ لوگ ان کو چھڑا کے لے کے جائیں گے۔ عجب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پھر بعد میں ان کو پھر یہ کہ ان کو جان ہی سے، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے، ناپاک عزائم لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کس طریقے سے وہاں سے حضرت علی کو رکھا اپنے بستر پہ، وہاں صبح کے یہ دشمن جو ہے، دشمنوں کی جو ہے، دشمن ہیں لیکن وہ ان کی امانتیں امین ہیں، صادق ہیں، ان کی امانتیں دے کے مدینہ آ جانا، بلا خوف لیٹ جاتے، اس وقت دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ہے، اور پھر پیچھے بڑے بڑے انعامات دے کے کہ کس طریقے سے وہ نکلنے نہ پائیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ آخری حد تک غار سور کی دہانے تک جو نشان جاننے والا پہنچ گیا کہ یہاں تک تو آئے، آگے نہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ وہ مکڑی نے جالا بھی تنا ہے، اور اس کے بعد کبوتر نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اندر یہ ذات مبارکہ کیسی چھوٹی حقیر چیز سے حفاظت کر سکتی ہے، وہ ذات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں سے حضرت ابو صدیق نے کہا تھا کہ اگر یہ ہماری طرف دیکھ لیں تو ہمیں پہچان لیں، ہمیں جو ہے نا دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ غم نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کس طریقے کا یقین اور کتنی مشکل ترین وہ جو پہاڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ابو صدیق لے کے جاتے ہیں، وہاں سے پھر مدینے کے لیے کتنے مشکل سے راستہ طے کرتے ہیں، اور کوئی بھی جا کے کوئی بھی خون کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف کوئی بھی جان اس کے لیے ضائع نہیں ہوتی، لیکن انسانیت کا کوئی خون نہیں بہتا ہے۔ وہ مدینے میں کس طریقے سے یہودیوں کے ساتھ وہ عہد نامہ، کس طریقے سے حریف کا وہ جو اصول تھے کہ کس طریقے سے مکہ مدینے پہ اگر کوئی بھی جو جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو ان کو دوسرا بھی معاہدہ سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافات کی بنیاد پہ حکم بنا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی امن، احترام اور کامیابی کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ والسلام۔